پی ٹی آئی کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو انکمپیٹنٹ ہے، نااہل بھی ہے، کرپٹ بھی ہے، اور تیسرا میں کہتا ہوں بے سمت بھی ہے کہ پارٹی کا تو یہ حق بالکل ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے موومنٹ چلائے، تحریک چلائے، لیکن جو عوام کے اور ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں وہ پارٹی کی موومنٹ پہ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ لوگ اس پہ خوش ہے کہ عمران خان اندر ہو، وہ باہر آئے گا تو یہ جو فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے یہ نہیں رہے گی۔ ہم نے 2013 کے اندر ایکٹ پاس کیا، 2019 میں اس ایکٹ کو ریڈیکلی چینج کر دیا گیا۔ جب 2022 کے الیکشن کے پہلے فیز میں پی ٹی آئی پوری صوبے کے اندر ہار گئی، اس کے نتیجے میں ایکٹ کے اندر پھر مزید تبدیلیاں ہو گئی، بلدیاتی نظام کو عملاً جو ہے وہ مفلوج کر دیا گیا۔ یہ جو حکمران ہیں یہ ڈیولیوشن آف پاور کیوں نہیں کرتے؟ جاگیردارانہ سوچ ہے، اور ہمارے جو پولیٹیشین یہ سب مل کے اختیارات اپنے درمیان کر رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک فیملی کے لوگ ہوں گے، اسی فیملی کے لوگ اس پارٹی میں ہوں گے، اسی فیملی کے لوگ آپ کو مسلم لیگ نون میں بھی نظر آئیں گے، تو اس لیے یہ مل کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ ایک طاقتور با اختیار بلدیاتی الیکشن پاکستان کے اندر انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے تو پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں اس کو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے مسائل کا حل کسی بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے مسائل کا حل ایک ٹرینڈ پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے، نظریاتی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کرپشن فری ہے، اور جماعت اسلامی ہی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے انقلابی کہ جو پاکستان کے مسائل کو فکس کر سکتی ہے۔ آپ کے حوالے سے ایک چیز مشہور تھی جب آپ بلدیات کے وزیر تھے کہ آپ نے جو سسٹم بنایا ہے بلدیات کا وہ زیادہ پاورفل ہے اور اس میں ڈیولیوشن آف پاور بھی ہے، لیکن اب ہمیں شکایات اور میڈیا میں جو رپورٹ ہوتا ہے کہ جو بلدیاتی سیٹ اپ ہے اس وقت فی الحال کے پی گورنمنٹ کے پاس وہ اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے جس طریقے سے با اختیار اس نظام کو بنانا تھا، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو ہم نے سسٹم بنایا تھا وہ سسٹم اس کے اندر اس کو ریڈیکلی چینج کر دیا گیا۔ ہم نے 2013 کے اندر ایکٹ پاس کیا، وہ ایکٹ جو آئین کا دفعہ 140A ہے، جس میں پولیٹیکل، فائنینشل اور انتظامی ڈیولوشن کی بات ہے، اسی کی اسپرٹ کے مطابق ہم نے بتا دیا تھا، اور اس کے مطابق 2015 میں الیکشنز ہو گئے اور وہ 2019 میں اس کا ٹرن اوور ایکسپائر ہوا۔ 2018 تک میں منسٹر رہا، تو اس میں تو اختیارات بھی تھی، فائنینسز بھی تھی۔ مثلاً 2015 سے 18 تک جب میں منسٹر رہا تو ہم نے 80 ارب روپے ضلعی حکومتوں کو ٹرانسفر کیے تھے۔ ایک 3 ٹیئر سسٹم تھا جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، تحصیل گورنمنٹ تھی اور ولیج کونسل تھی، اور کوئی 44-45 ہزار جو ہے وہ الیکٹڈ پوری صوبے کے اندر نمائندے تھے۔ لیکن 2019 میں جب پی ٹی آئی کی 2018 میں حکومت آئی تو 2019 میں اس ایکٹ کو ریڈیکلی چینج کر دیا گیا، اور اس ایکٹ سے جو ڈسٹرکٹ ناظم کی پوزیشن ہے اس کو ختم کر دیا گیا، یعنی اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سر کو کاٹ دیا گیا، اور اس میں کوئی 100 سے زیادہ دفعات میں انہوں نے تبدیلیاں کی، اور ان کے ساری اختیارات چھین گئے۔ مثلا ہم نے ایک پروویژن رکھی تھی کہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کی تھرو صوبے کا جو 30% ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ مینڈیٹری ہوگا کہ وہ ضلعی حکومتوں کے پاس چلا جائے۔ اس پروویژن کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا کوئی بھی ایک اجلاس نہیں ہو سکا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جو امینڈڈ ایکٹ ہے 2019 میں جو امینڈ کیا گیا، اس امینڈڈ ایکٹ کے تحت 2022 میں الیکشن ہو گئی، اور جب 2022 کے الیکشن کے پہلے فیز میں پی ٹی آئی پوری صوبے کے اندر ہار گئی تو اس کے نتیجے میں ایکٹ کے اندر پھر مزید تبدیلیاں ہو گئی، رولز کے اندر تبدیلیاں ہو گئی، رولز بعد میں بنا دیے گئی، اور اس میں ان سے اختیارات چھین لیے گئی، اور ان کو لٹرلی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، ایگزیکٹو ہے، اس کے نیچے رکھا گیا۔ اس سے آگے جو ظلم کیا گیا وہ یہ کہ ان کو پیسے ٹرانسفر نہیں ہوئی، اور اب ٹرن اوور ختم ہوا۔ مارچ میں ایک فیز، 2 فیزز میں الیکشنز ہوئی تھی، پہلا فیز مارچ میں ہوا تھا، دوسرا پھر مئی کے اندر اس کا ٹرن اوور ایکسپائر ہو گیا ہے اب۔ لیکن ان کو ان 4 سالوں کے دوران ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیسہ بھی ٹرانسفر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے پیسے ضلعوں کو ٹرانسفر کر کے تھرو ڈپٹی کمشنر اپنے ایم پی ایس ایم این ایس کے ذریعے سے لگوائے گئی، ان کو تنخواہیں تک نہیں دی گئی، اور جو ان کی روٹین کی ٹرانزیکشنز تھی جس طرح اکٹرائے اور ضلع ٹیکس ہے، یہ 98-99 میں میاں نواز شریف کے دور میں ختم ہوا تھا۔ یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی ریونیو کا ایک بہت بڑا سورس تھا، اس میں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے اسی جس وقت اس کو ختم کر دیا گیا تھا اسی حساب سے، اسی پروپورشن سے تمام ضلعوں کو ٹرانسفر ہوتا رہا، لیکن وہ ٹیکس بھی ان کی حکومت نے ٹرانسفر، جو کہ روٹین میں ہر حکومت میں ٹرانسفر ہوتا رہا ہے، وہ بھی ٹرانسفر نہیں ہوا،
اور نتیجتاً ان کے جو ٹی ایم ایز تھی، ان کی جو میونسپل کارپوریشنز تھی، ڈویژنل لیول پہ ضلعی حکومتیں تھیں، وہ بحران کا شکار رہی، تنخواہوں کے بحران کا شکار رہی. تو اس سے جو ہمارا سسٹم تھا وہ آئین کی دفعہ 140(a) کی اور ڈیولوشن کے اسپرٹ کے مطابق تھا. گو کہ اس میں بھی بہت زیادہ گنجائش موجود تھی، اس کو مزید امپروو کیا جا سکتا تھا. کیونکہ جب ہم اس کو امپروو پیش کر رہے تھے تو ہم کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے، اور ہم لیڈ کولیشن پارٹنر نہیں تھے. جماعت اسلامی جونیئر کولیشن پارٹنر تھی، لیکن چونکہ منسٹری ہمارے پاس تھی تو میں اس ورکنگ گروپ کا چیئرمین تھا جو وہ لا ڈرافٹ کر رہا تھا. وہ لا بھی اس کو مزید بہتر بھی بنایا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے اس کو بس بہتر بنانے کے بجائے اس کو غیر مؤثر کر دیا گیا، اور بلدیاتی نظام کو عملاً جو ہے وہ مفلوج کر دیا گیا. آپ لوگ جس طریقے سے جماعت اسلامی قومی سیاست کرتی ہے، لیکن جو پورا منظرنامہ ہے پاکستان کی سیاست کا، اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ڈیولوشن آف پاور کہیں بھی نہیں ہے. سندھ کی بات کریں تو وہاں پر بھی اختیارات نہیں ملتے. کراچی ایک بڑا شہر ہے، وہاں بھی اختیارات کے مسائل ہیں، یونین کونسلز کے اندر فنڈ کی ترسیل نہیں ہو پاتی. بنیادی وجہ عنایت صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ جو حکمران ہیں یہ ڈیولوشن آف پاور کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے، یعنی ہمارا جو اشرافیہ ہے ان کا وسائل کے اوپر کنٹرول ہے. یہاں دیکھیں کارٹیلائزیشن ہے، مثلا آئی پی پی مافیا ہے، یہ کارٹیلز ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دیتے ہیں. شوگر مافیا ہے، اس کے کارٹیلز ہیں، وہ شوگر کے پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ایکسپورٹ امپورٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. جو شوگر ملز ہیں ان کے لگانے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنے مفادات میں کرتے ہیں. سیمنٹ مافیا ہے، بہت بڑا کارٹیلز ہیں. تو اس طرح یہ ہماری جو پاکستان کے اندر سٹرکچر ہے، یہ اس میں ایلیٹ کیپچر ہے. اور یہ تو میں نہیں کہتا، یو این ڈی پی کی رپورٹ جو 2021 میں آئی تھی کہ پاکستان کے اندر ایلیٹ کیپچر میں $17.4 ارب سالانہ نہ چلے جاتے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی، انہوں نے جو 2024-25 کے اندر صوبائی مرکزی حکومت کے کہنے پہ جو ان کو تشخیص کا کہا گیا تھا کہ کوئی 21-22 ارب ڈالر جو ہے وہ کرپشن کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں، ہماری ایک تو جاگیردارانہ سوچ ہے، دوسری ہمارے جو بیوروکریٹک ایلیٹس ہیں، ہمارے ملٹری بیوروکریسی کی ایلیٹس ہیں، ہمارے جوڈیشری ہے، اور ہمارے جو پولیٹیشین ہیں، یہ سب مل کے اختیارات اپنے درمیان کر رکھتے ہیں. اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ان کارٹیلز کی پریزنس ہوتی ہے، چاہے اور بڑے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تو ہے، مطلب پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک فیملی کے لوگ ہوں گے، اسی فیملی کے لوگ بھی اس پارٹی میں ہوں گے، اسی فیملی کے لوگ آپ کو مسلم لیگ نون میں بھی نظر آئیں گے. تو اس لیے یہ مل کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اختیارات آپ ڈیوالو کریں گے، عوام تک چلے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک لحاظ سے ریپرزینٹیٹیو ڈیموکریسی آئے گی، پارٹیسپیٹری گورننس ہوگی، اور پاکستان کے لوگوں کی جو قسمت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. میرا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ تجربہ ہے اور میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب تک آپ ایک طاقتور، با اختیار، افسرشاہی سے آزاد، سیاسی کنٹرول سے آزاد بلدیاتی الیکشن پاکستان کے اندر انٹروڈیوس نہیں کرائیں گے، تو پاکستان کے جو گمبھیر گورننس کے مسائل ہے اس کو آپ حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو اکانومی کا کرائسس ہے، گورننس کا کرائسس ہے، اور یہ جو لوگوں کے اندر مایوسی ہے، اس مایوسی کو آپ تبھی ختم کر سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو اختیار دیں. دیکھیں، ہمارا ایک لحاظ سے تو ہے فیڈریشن، لیکن یہ ایک سینٹرلائز فیڈریشن ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن بھی عمل نہیں ہوتا ہے، اور اوپر فیصلے ہوتے ہیں. آپ کی پلاننگ جو ہے پلاننگ کمیشن آف پاکستان میں ہوتی ہے، آپ کی پلاننگ صوبے کے اندر جو ان کے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپارٹمنٹ سے اس میں ہوتی ہے. اگر یہ پلاننگ ٹاپ ڈاؤن ہوگی تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسلام آباد اور پشاور، لاہور کے اندر اور کوئٹہ اور کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو کس طرح پتہ ہے کہ چترال میں کیا مسئلہ ہے، گوادر میں کیا مسئلہ ہے، سندھ کے کسی دوسرے کارنر کے اندر کیا مسئلہ ہے، جنوبی پنجاب میں کیا مسئلہ ہے. یہ مسائل تو وہاں کے لوکل لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے جب آپ لوکل لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے کہ وہ اپنے ریونیوز خود جنریٹ کرے، وہ اس پہ کنٹرول رکھے، اس کو خود خرچ کر سکے، اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے، وہ اپنے لیے پلان کر سکے، جب تک آپ یہ نہیں دیں گے تو پاکستان ان مسائل سے نہیں نکل سکتا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختیارات کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس ہیں وہ اختیارات کے اوپر کنٹرول چاہتے ہیں. وہ اگر یہ کہیں چلیں گے تو پاکستان کے اندر ایک عوامی انقلاب آئے گا. عوامی انقلاب ان کے حق میں نہیں ہے.
ریسنٹ ڈیز میں کوئی ایسا ماڈل ہے دنیا کے اندر جہاں پر ظاہر آپ کی اپنی ایکسپرٹیز بھی بلدیات کے حوالے سے ہیں, آپ وزیر بنے, آپ نے سسٹم بھی ڈیولپ کیا کے پی کے لیے, ریسنٹ ڈیز میں دنیا میں کون سا ایسا پروسیس ہے شہری حکومتوں کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر نافذ العمل ہو جائے تو اس سے جو مسائل ہیں گمبھیر وہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی آپ کو ہر ملک کے حالات ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہوتی ہیں, تو اس لیے کسی ملک سے آپ کوئی چیز کاپی کر کے تو یہاں کٹ پیسٹ نہیں کر سکتے. میں تو اس کا مخالف ہوں, میں تو انڈیجنس ماڈل کا قائل ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ممالک سے سیکھا جا سکتا ہے, انڈیا سے سیکھا جا سکتا ہے. مثلا انڈیا میں کانسٹیٹیوشن کے اندر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے چیپٹر ہے, تو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کی جو بنیادی خد و خال ہے ان کو ڈیفائن کر کے, اور لوکل گورنمنٹ یعنی مثلا ہمارا جو NFC ایوارڈ ہوتا ہے, نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ, تو اس نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ کے اندر جس طرح صوبوں کا حصہ متعین ہوتا ہے اس طرح ضلعی حکومتوں کا حصہ بھی متعین ہو اور وہ براہ راست مرکز سے ان کو ریلیز ہو. تو ایک تو میں اس چیز کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو شہری حکومتیں ہیں اس کو بہت طاقتور بنائیں, اور یہ جو ڈیولپڈ ورلڈ کے اندر ہے, مثلا ویسٹ کے اندر ہے, امریکہ میں ہے, UK میں ہے, جہاں جو الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے پاس ڈیولپمنٹ کے پاورز نہیں ہوتے ہیں, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں, پالیسی میکنگ کرتے ہیں, وہ ایگزیکٹو کے اوپر نظر رکھتے ہیں, ان کا واچ ڈاگ کا رول ہوتا ہے. تو اگر ہماری صوبائی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران کا یہی رول رہ جائے کہ وہ لیجسلیشن کرے, وہ پالیسی میکنگ میں حصہ لے, وہ واچ ایگزیکٹو کے اوپر نظر رکھے, اس کو اکاؤنٹیبلٹی کرے, تو اگر یہ رول وہ اپنائیں اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے اندر چلی جائے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے. گزشتہ دنوں میرا بٹگرام جانا کے اتفاق ہوا تو 5 لاکھ کی آبادی میں نے مقامی لوگوں نے بتایا کوئی اسپتال موجود نہیں ہے, خواتین کے لیے کالج کی سہولیات وہاں پر نہیں ہیں. اس قسم کے مسائل جب یہاں پر موجود ہیں اس KP کے اندر, تو آپ کے خیال میں ان مسائل کا حل بنیادی طور پہ شہری حکومتیں تو آپ بتا رہے ہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے جدوجہد آپ لوگ عملی طور پہ کیا کر رہے ہیں KP میں؟ دیکھیں, میں جماعت اسلامی پاکستان اس وقت جو ہماری نیشنل چارٹر بنا ہے اس چارٹر کے اندر پہلا نقطہ جو ہے وہ با اختیار با وسائل اشرافیہ سے اور جو بیوروکریسی افسرشاہی سے آزاد بلدیاتی نظام ہے, یہ ہمارا کی سلوگن ہے. خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہم اس کے لیے کیمپیننگ کر رہے ہیں, اس کے لیے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اس کے لیے پبلک موبلائزیشن کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے امیر جماعت محترم امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب بلدیات کے ایک بہت بڑی وکیل ہے پاکستان کے اندر, اس کے لیے لابنگ کرتے ہیں, پاکستان کے اندر اس کے لیے بات کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کے کلیکٹیولی پوری جماعت کو اس نقطے کو اپنے جو ٹاپ ایجنڈا ہے اس میں شامل کرنا چاہیے, اور آرڈلی شامل ہے. میرا خیال ہے اس پہ ایک نیشنل کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے, اور صوبوں کے اندر بھی کمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام لوگ بلدیات کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے اس کے لیے بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی کہ ہم عام لوگوں کو بتائیں کہ جب تک آپ امپاور نہیں ہوں گے, گراس روٹ پہ اختیارات منتقل نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے لوکل گورنمنٹ کے نمائندے امپاور نہیں ہوں گے, جب تک آپ کے لوکل لیول پہ آپ کو اختیارات نہیں ملیں گے, تو آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا مشکل کام ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس پہ ایجوکیٹ بھی کریں. حکومتوں میں پریشر بھی بڑھائے, لیکن پریشر تبھی بڑھ سکتا ہے کہ ہم عام لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں. پاپولیرٹی کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو KP کے اندر الیکشن ہوتا ہے اس میں دیکھا ہے کہ ہر 5 سال بعد چینج آ رہا ہوتا ہے. 2013 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ مستقل طور پہ اسٹارٹنگ میں کولیشن میں آپ لوگ بھی تھے, ان کے ساتھ شامل تھے, PTI کا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے, لیکن آپ لوگ مستقل ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں اس طریقے سے. تو آپ کے خیال میں رائے عامہ اب کیا سوچ رہی ہے اگلے انتخابات کے لیے, اور اس وقت جو پولیٹیکل جو رائے ہے لوگوں کی وہ کس پارٹی کے حق میں ہے؟ دیکھیں, PTI کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ تو انکمپیٹنٹ ہے, انکمپیٹنٹ بھی ہے, نااہل بھی ہے, کرپٹ بھی ہے, اور تیسرا میں کہتا ہوں بے سمت بھی ہے, ڈائریکشن لیس بھی ہے, اور ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے, اور گورننس کی فیلئر ہے. خیبر پختونخوا قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے, بدامنی ہے, الٹریسی ہے, لیکن اس سب کی کچھ کے باوجود ان کو ایک ایج حاصل ہے, اور وہ ایج یہ ہے کہ 2018 سے 2021 تک ان کی حکومت ان پاپولر ہو گئی تھی, اور اس کا جو ایک انڈیکیٹر ہے وہ 2021 کے اندر جو پہلا فیز ہے 2022 میں
لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا، اس میں بری طرح وہ ہار گئی. لیکن جو ہی عمران خان کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے سے ہٹایا گیا اور پھر ان کے کیسز بنے، تو عمران خان پھر وہ ٹریجک ڈرامے اور ناول کے اور فلم کے ہیرو بن گئی اور سارے لوگوں کی سمپتیاں ان کے پاس ہو گئی. اور جب ان کو جیل کے اندر کر دیا گیا تو ایک جو جذباتی ہمارا ایلیمنٹ ہے ینگسٹرز کا، ان کی سمپتیز ان کے پاس چلی گئی، اور یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو کے پی کے اندر چلی اس کا بھی ان کو فائدہ ہوا. اس لیے وہ اب وکٹم کارڈ پلے کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کنٹینیوسلی سیاسی لوگ سیاسی شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی انکمپیٹنس کو ایکسپوز کریں گے تو میں پوری طرح کانفیڈنٹ ہوں، مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کمزور ہو جائے گی. اس لیے میں تو اسی پہ فوکس ہوں اور میں ان کی حکومت کے اوپر تنقید کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی حکومت کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے، ہمیں ان کی حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کی کرپشن کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کی مس گورننس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کے حوالے سے وائٹ پیپرز شائع کرنے چاہیے. اور میں وہ کام جماعت اسلامی کی کے پی نارتھ کے امیر کی حیثیت سے کر رہا ہوں اور بڑے ایگریسیولی کر رہا ہوں. میں دوسری پولیٹیکل ورکرز کو، پارٹیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ بھی اس پہ فوکس رہیں. دیکھیں عمران خان جو ہے، عمران خان جیل میں ہے. عمران خان کس کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہے اور یہ کیسز نہیں ہونے چاہیے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر یہ کام ان کی پارٹی کا ہے کہ اس کے لیے کمپین چلائے. پاکستان کے اندر یہ کام ان کی پارٹی کا ہے کہ اس کے لیے کمپین چلائے، ان کی رہائی کے لیے. جو حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کا کام ہے لوگوں کو کی سروس ڈیلیوری بہتر بنانا، لوگوں کی یہ سہولتیں لوگوں کو دینا، ایجوکیشن کو بہتر بنانا، صحت کی سہولتوں کو بہتر بنانا، امن و امان قائم کرنا، لوکل گورنمنٹ کے نظام کو متعارف کرانا، یہ ان کی بنیادی ڈیوٹی ہے. لیکن خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بدقسمتی سے یہ کام نہیں کر رہی ہے اور اس کے سرکاری وسائل جو ہے وہ اس تحریک کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. تو ان کی پارٹی کا تو یہ حق بالکل ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے موومنٹ چلائے، تحریک چلائے. لیکن جو عوام کے اور ٹیکس پیئرز کے پیسے ہیں وہ پارٹی کی موومنٹ پہ نہیں لگنی چاہیے. اور یہ میرے خیال یہ وہ نقطہ ہے کہ جس پہ ہمیں ایفیکٹیولی بولنے کی ضرورت ہے. ہماری کمیونیکیشن بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کے اوپر ڈیٹا جمع کریں، اس کے اوپر رپورٹس جنریٹ کریں، اس کے اوپر وائٹ پیپر جنریٹ کریں، اس کے اوپر پبلک موبلائزیشن کریں. میڈیا اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور جو انفارمل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس پہ ہم اس کے خلاف لوگوں کو اٹھائیں. اور میرے خیال میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر حکومت ناکام ہے، کرپٹ ہے، یہ تو ہم عمران خان کے ساتھ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے ویژن کے اگینسٹ اگر وہ چل رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی ویژن کے مطابق یہ نہیں چل رہے ہیں. آپ کے خیال میں بطور پولیٹیکل ورکر مینلی ایشو کیا آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ وہاں پہ ظاہر ان کی پاپولیرٹی تو ہے جس طرح آپ خود بھی کہہ رہے ہیں، تو کمیونیکیشن مطلب خان صاحب کی جو رائے ہے اس کو پارٹی فالو نہیں کر پا رہی، یا بیسک آپ کو مسائل کہاں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے جو بنیادی مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، وہ ایک فین کلب ہے. عمران خان جیل کے اندر ہے، اس میں کوئی لیڈر نہیں ہے، اس میں نان اینٹیز ہیں. ایک لائر کو جو بالکل ایک نیو کمر تھا پی ٹی آئی کے اندر، پیپلز پارٹی کا بندہ تھا اور اس کی کوئی لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہے، اس کو چیئرمین بنا دیا گیا. دوسرا ایک لائر جو ہے اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. ان کے اپنے لوگوں کے اندر بھی ہم آہنگی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں اور پارٹی کے ساتھ لائل بھی نہیں ہے. اور میں تو ایک دوسری بات بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس پہ خوش ہیں کہ عمران خان اندر ہو. یہ اس لیے خوش ہیں کہ وہ باہر آئے گا تو یہ جو فرنٹ پہ لیڈرشپ ہے یہ نہیں رہے گی. یہ جو لوگ سینٹ اور قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر مزے کرتے ہیں اور پریولیجز اور پرسنٹ پریولیجز لیتے ہیں، یہ پھر نہیں لے سکیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہے. اور یہ جو فین کلب ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتا ہے، وہ کوئی آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے مسائل کا حل کسی ایسے پارٹی کرزمیٹک پرسنالٹی کے ساتھ نہیں ہے، کسی بڑی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان کے مسائل کا حل ایک ڈسپلن، باصول، ٹرینڈ پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہے، نظریاتی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے، اور وہ جماعت اسلامی ہے. پاکستان کے اندر جماعت اسلامی ڈیموکریٹک پارٹی ہے، خدمت اورینٹڈ پارٹی ہے. جماعت اسلامی کرپشن فری ہے، اور جماعت اسلامی ہی وہ پولیٹیکل پارٹی ہے انقلابی کہ جو پاکستان کے مسائل کو فکس کر سکتی ہے. اس لیے ہمیں پاکستان کے لوگوں کے اندر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ان کو اس بات کی باور کرانی چاہیے کہ آپ اگر اس ملک کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، جنون تبدیلی چاہتے ہیں، تو آپ کو حافظ نعیم الرحمان صاحب کے بدل دو نظام تحریک کے ساتھ چلنا ہوگا.
اس کے دست و بازو بننا ہوگا اور نئے نظام اور نئی قیادت کے لیے کہ جو سلوگن ہے اس کے ساتھ چلنا ہوگا، تبھی پاکستان جو ہے ایک صحیح سمت میں اور ڈائریکشن میں چل پڑے گا۔ آخری 2 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ جب آپ وزیر بلدیات تھے تو ہم نے یہ سنا خبروں میں کہ عمران خان صاحب آپ کی ظاہر میڈیا میں قابل تعریف، آپ کو ستائش آپ کی کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، تو پرسنلی جو آپ کا ریلیشن تھا عمران خان صاحب کے ساتھ اور بینگ منسٹر آف لوکل باڈیز، وہ کس طریقے سے تھا اور آپ نے عمران خان کو کس طرح پایا ہے؟ دیکھیے عمران خان جو ہے اس کے ساتھ میرا بڑا فریکوینٹ انٹریکشن ہوا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد کے اندر بے شمار میٹنگ ہوئی، بنی گالا کے اندر بے شمار میٹنگز ہوئیں، خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارا سی ایم ہاؤس ہے اس میں بے شمار میٹنگز ہوئی، مختلف موضوعات پہ ان کے ساتھ بیٹھا رہا، لوکل گورنمنٹ کے نظام پہ ان کے ساتھ بڑی ڈسکشنز ہوئی، لمبی ڈسکشنز ہوئی۔ پشاور کی لیے انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا کہ آپ میرے لیے پشاور کا ڈریم تیار کرے کہ پشاور کو کس طرح ہم ٹرانسفارم کریں، وہ ہم نے ان کو تیار کر کے دے دی، اس پہ ہماری میٹنگز ہوئی۔ میں مختلف پولیس کے حوالے سے انہوں نے پولیس لاء کے اندر تبدیلی کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا، ایک ورکنگ گروپ بنا دیا تھا، میں اس کے چیئرمین تھا، اس حوالے سے ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی۔ نیب لا بنا دیا گیا، اس کے اندر امینڈمنٹ کا فیصلہ کیا گیا، اس میں سقم تھے، اس کمیشن کا مجھے چیئرمین بنا دیا گیا، مطلب بے شمار ان کے ساتھ میٹنگ۔ آپ کو وزیر اعلیٰ بننے کی بھی آفر تھی؟ دیکھیں میں اسے براہ راست تو کوئی آفر نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ یہ مجھے میرے بارے میں کہتے تھے کہ یار یہ بندہ جو ہے مجھے پسند ہے اور ان کو پارٹی میں لے آئیں۔ تو یہ باتیں ان کی دوستوں نے، ان کے جو قریبی بیوروکریٹس ہیں اور ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ مجھے یہ میسیجز کمیونیکیٹ کرتے رہے اور ظاہر مجالس کے اندر مجھے رسپیکٹ دیا اور میری بات کو سنتے رہے۔ میں مجلس کے اندر بولتا تو مجھے سنتے رہے، مجھے توجہ دیتے رہے اور میرے اوپر ٹرسٹ بھی کرتے رہے، اور الحمدللہ میں نے بھی اس وقت بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا تھا۔ یعنی میں نے اس وقت ان کا جو ویژن تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہو، ریفارمز ہو، لوکل گورنمنٹ کا ایک طاقتور نظام ہو، کرپشن کا خاتمہ ہو، اور صوبائی حکومت کے اندر جو مختلف اس حوالے سے لیجسلیٹو انٹرونشنز تھے ان سب کا میں حصہ رہا، ایکٹیو حصہ رہا، اور میں نے اپنے طریقے سے بھرپور کوشش کی کہ میں جماعت اسلامی کی طرف سے اس میں کنٹریبیوٹ کروں۔ میں صاحب تھوڑا اس طرح سوال ہے کہ اکثر و بیشتر شاید کمیونیکیشن ایرر یہ رہتا ہے کہ جو آپ کی کے پی کی بیلٹ ہے وہاں پر خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی کلچرل حساب سے اتنی اجازت نہیں ملتی۔ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنو قابل ایک بڑا پروگرام ہے آئی ٹی کا، آپ لوگ وہاں لے کے گئے ہیں، مختلف بڑے آپ نے ٹیسٹ بھی وہاں پہ آرگنائز کیے ہیں، خواتین کے حوالے سے جو اس وقت رجحان ہے بنو قابل کا، وہ اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں مانتا کہ خیبر پختونخوا کنزرویٹو سوسائٹی ہے۔ دیکھیے اصل چیز ڈیمانڈ کی ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ کو افغانستان کے بالکل ٹاپ جو کے ساتھ سرحد لگا ہوا ہے، ٹیل لینڈ پہ بھی اسکول کی ڈیمانڈز نظر۔ میں تو ایم پی رہا ہوں 3 سال تک، تین ٹینیورز تک، 15 ایئرس تک ایم پی اور منسٹر رہا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ گرلز اسکول کی ہوتی ہیں، سب سے زیادہ ڈیمانڈز گرلز اسکولوں کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ڈیمانڈ وہاں موجود ہے۔ مسئلہ ایک انفراسٹرکچر نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، تو ایک تو وہ انیبلنگ انوائرمنٹ ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور آپ بنو قابل دیکھیں گے تو دیر کے اندر بھی بچیاں جو ہے بنو قابل کے اندر، حالانکہ دیر کو بہت زیادہ کنزرویٹو سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا پہلا بنو قابل ٹیسٹ ہوا تھا ہمارے ملاکنڈ ایجنسی کے اندر، جو ہاف آف پورے ڈویژن کو ہم نے 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا، اس میں بڑے پیمانے ہزاروں کی تعداد میں بچیاں آئیں۔ اس طرح سوات میں جو ہمارا بنو قابل اس میں ہزاروں کی تعداد میں بچیاں آئیں، تو اس لیے بچیاں جو ہے وہ دلچسپی لے رہی ہیں، اور یہ بات انکریجنگ ہے الحمدللہ۔ ہماری بچیاں آگے بڑھ رہی ہیں، وہ پڑھ رہی ہیں، ہمیں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے پلیٹ فارمز بھی دینے چاہیے، اور جو تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں مہمات چلانی چاہیے، ہمیں حکومتوں کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے کہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرے، خصوصاً فیمیل ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ سازگار ماحول فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے